نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا۔ پہلے تو ذرا ڈانٹ کا انداز تھا، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکل رہے، اب ذرا ترغیب کا انداز ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ مراد یہ ہے کہ چاہے تمہاری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، آمادہ ہوگی تو آدمی ہلکا ہوگا، آمادہ نہیں ہوگی تو آدمی بوجھل ہوگا۔ فرمایا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ اب ذرا منافقین کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار۔ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی مال غنیمت ملنے والا ہوتا قریب سے ہی، لمبا سفر نہ کرنا پڑتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی چھوٹا ہوتا، لتبعوک، اے نبی یہ منافقین ضرور آپ کی اتباع کرتے، ضرور آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے آتے۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر ان کو لمبی نظر آ رہی ہے مسافت۔ وسیحلفون باللہ، اور وہ عنقریب آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ منافقین قسمیں خوب کھاتے تھے تاکہ اپنے بہانوں میں وزن پیدا کر لیں۔ لو استطعنا، اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا، لخرجنا معکم، ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، وہ ایسی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے پاس منافقین آ کے جھوٹے بہانے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ انتہائی مروت تھی۔ آپ کسی کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اس کا جھوٹا بہانہ قبول کر لیتے تھے، اور وہ بدبخت جا کے پھر باہر مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو سمجھ ہے ہی نہیں، ہم نے جھوٹا بہانہ کیا، فوراً مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے پیارے انداز سے اپنے حبیب کو متوجہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا عفی اللہ عنک، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بڑا پیارا انداز، اللہ نے آپ سے درگزر کیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں انہیں اجازت دی، کیوں ان کا بہانہ قبول کیا۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ ان میں سے کون ہے جو سچے ہیں۔ وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے واقف ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں گو مگو کا شکار ہیں، پریشان ہیں، جائیں یا نہ جائیں، نکلیں یا نہ نکلیں۔ جس کو یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہی میرے لیے بہتر ہے، سعادت ہے، وہ شک میں نہیں ہے، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے دلوں میں شک ہے وہی جو ہے وہ اس وقت مذبذب ہیں، وہی ہیں جو متردد ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اور اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا ہے ان منافقین کا نکلنے کا، لأعدوا لہ عدہ، تو اس کے حوالے سے تیاری کرتے۔ یہ گھر والوں کے لیے پیچھے ساز و سامان جو ہے وہ جمع کر کے جاتے، بھائی ٹھیک ہے جا رہے ہیں، پیچھے کا یہ تمہارا ساز و سامان ہے، تمہاری گزر اوقات کا، اپنے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتے اور کوئی سفر کی تیاریاں کرتے۔ فرمایا ولکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن اللہ ہی نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلنا اور اٹھنا ناپسند کیا۔ فثبتہم، تو اللہ نے ان کو روک دیا، یعنی اللہ نے ان کو اپنی راہ میں نکلنے سے محروم کر دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اور اگر بالفرض وہ تمہارے درمیان نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تمہارے لیے اضافہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان گھوڑے اپنے دوڑاتے فتنے اٹھانے کے لیے، لگائی بجھائی کرتے
انتشار پیدا کرتے، تمہارے حوصلوں کو پست کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان کچھ ایسے کمزور ایمان والے ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سن کر اہمیت دیتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔